اگر کوئی شخص استاد کی غیبت کر رہا ہو تو وہ اس شخص پر رد کرے اور اس پر ناراضگی کا اظہار کرے. کہتے ہیں وَيَغْضَبَ لَهَا، اسے غصہ آ جانا چاہیے کہ کیسے میرے استاد کی غیبت ہو رہی ہے. اور کہتے ہیں کہ اگر وہ اس کا انکار نہ کر سکے اس مجلس میں تو اس مجلس سے اٹھ جائے. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد. اہلا وسہلا، میں آپ کو پروگرام آداب علم میں خوش آمدید کہتا ہوں، جس میں ہم امام بدر الدین ابن جماعہ الکنانی رحمہ اللہ کی کتاب تذکرۃ السامع والمتکلم فی ادب العالم والمتعلم، اس کی روشنی میں طالب علم اور عالم کے کیا آداب ہونے چاہیے ان کا ذکر کر رہے تھے. تو شیخ رحمہ اللہ نے طالب علم کے اپنے استاد کے ساتھ جو آداب ہونے چاہیے ان کا ذکر فرمایا. چوتھا ادب فرماتے ہیں کہ طالب علم کو چاہیے کہ اپنے استاد کا حق پہچانے اور اس کے فضل اور اس کا جو احسان اس طالب علم پر رہا ہے اسے ہرگز نہ بھولے. امام شعبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر میں کسی استاد سے حدیث سن لیا کرتا تو میں اس کا غلام بن جایا کرتا جب تک کہ وہ زندہ رہتا. یعنی کہ اپنے استاد سے ایک مرتبہ حدیث سن لی، اب اپنے آپ کو ان کا غلام تصور کرتے کہ میں ان کی خدمت میں ہوں، میں ان کا احترام بھی کروں گا، جو مجھے وہ کہتے رہیں گے میں وہ کرتا رہوں گا جب تک وہ استاد زندہ ہیں، میں گویا ان کا غلام ہوں. اسی طرح کہتے ہیں کہ میرا معمول یہ تھا امام شعبہ رحمہ اللہ کہ میں کسی سے کوئی بات سنتا، دین کی علم کی بات سنتا، اس کے بعد میں ان کے پاس اور زیادہ جانا شروع ہو جایا کرتا کہ اب یہ میرے استاد بن گئے ہیں، اب مجھے ان سے ملنے بھی جانا چاہیے، ان کا خیال بھی رکھنا چاہیے، ان کی ضروریات کو بھی محسوس کرنا چاہیے. تو یہ نہیں کہ ایک مرتبہ میں نے علم کی بات سن لی اب آئندہ سے میں ان کا تعلق نہیں، بلکہ اس کے بعد میں مزید اہتمام کرتا ان کے پاس جانے کا، ان سے رابطہ رکھنے کا. کہتے ہیں اسی حق جو استاد کا ہے اس کو پہچاننے میں سے یہ بھی شامل ہے کہ استاد کا اگر سامنے ہو تو اس کی تعظیم کرے، اور اگر کوئی شخص استاد کی غیبت کر رہا ہو تو وہ اس شخص پر رد کرے اور اس پر ناراضگی کا اظہار کرے. کہتے ہیں وَيَغْضَبَ لَهَا، اسے غصہ آ جانا چاہیے کہ کیسے میرے استاد کی غیبت ہو رہی ہے. ذرا سوچئے کتنا بڑا ادب ہے کہ استاد کا اگر کوئی برا ذکر بھی کر رہا ہے، چاہے وہ آپس کے کلاس کے ہی شاگرد ہوں، ایک دوسرے کو بتا رہے ہو فلاں استاد اچھا نہیں ہے مثال کے طور پہ، یا اور کچھ لوگ آپ کے استاد کے بارے میں بات کر رہے ہوں، تو طالب علم کو چاہیے کہ وہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ استاد کی غیبت ہو رہی ہے اس کا رد کرے، اور اس غیبت کی وجہ سے وہ غصہ بھی ہوئے. اور کہتے ہیں کہ اگر وہ اس کا انکار نہ کر سکے اس مجلس میں تو اس مجلس سے اٹھ جائے اور اس کو وہاں سے چلے جانا چاہیے، ایسی مجلس میں نہیں بیٹھے رہنا چاہیے. اور پھر آگے بیان فرماتے ہیں کہ چاہیے اسے کہ اپنے استاد کے لیے زندگی بھر دعائیں کرتا رہے، اور ان کی جو اولاد ہے اور ان کے عزیز اقارب ہے ان کے ساتھ بھی نیکی کرے، اور اگر استاد کا انتقال ہو جائے تو اس کی قبر کی بھی زیارت کرے، اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرے، اور موقع ملے تو ان کی طرف سے صدقہ بھی دے. آپ کہیں گے یہ سب باتیں تو وہ ہوتی ہیں جو انسان اپنے والدین کے ساتھ کرتا ہے کہ ان کے لیے دعا بھی کرنا، ان کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی بھی کرنا، ان کی قبر کی زیارت کر کے ان کی دعائیں بھی کرنا. استاد کے بارے میں اتنی بڑی بات، کیونکہ استاد جو ہے وہ طالب علم کا ایک روحانی باپ، روحانی والد ہوتا ہے، تو اس کے بھی وہی آداب ہیں اور اس کے بھی وہی تقاضے ہیں جو کہ انسان کے حقیقی باپ کے ہوتے ہیں. پانچواں ادب شیخ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ طالب علم کو چاہیے کہ اگر استاد سے کبھی کسی سختی کا سامنا ہو جائے یا کوئی برا تعامل استاد کر بیٹھے اس طالب علم کے ساتھ، تو طالب علم نیکی کو نہ چھوڑے، طالب علم اس کو اچھے گمان پر لے. کتنی بڑی بات ہے. استاد سے اگر کبھی سختی بھی دیکھ لے استاد میں کہ استاد نے سختی کر لی میرے ساتھ، استاد نے اس موقع پر زیادہ سختی سے بول لیا، یا استاد کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، یا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اگر اس طرح کوئی معاملہ ہو تو طالب علم کو چاہیے کہ اس کی بہتر توجیہ تلاش کرے اور اس کی وجہ سے اپنے استاد سے دور نہ ہو جائے، بلکہ یہ تک کہہ رہے ہیں کہ استاد کے عمل کی کوئی نہ کوئی بہتر توجیہ تلاش کر لے، کوئی ریزن ڈھونڈ لے کہ استاد جی نے آج ایسے کہا،
اس طرح کا معاملہ ہوا، یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. تو استاد کے لیے کوئی عذر تلاش کرے، کوئی ایکسکیوز تلاش کرے کہ شاید ایسا ہوا ہوگا، شاید آج پریشان ہوں گے، شاید کسی مشکل میں ہوں گے، شاید آج ان کا موڈ صحیح نہیں ہوگا، شاید طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ اس طرح سے استاد کی کوئی جفت اگر سامنے آتی ہے تو اس کا بھی عذر تلاش کرے. اور کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ استاد کو اس حالت میں دیکھتے ہوئے ان سے اعتذار پیش کرے اور کہے کہ اگر ہماری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو ہم اس سے معذرت خواہ ہیں، تاکہ استاد اس سلوک کو دیکھ کر اس طالب علم کا قدر کریں گے اور ان استاد کے دل میں نرمی پیدا ہوگی اور اس طالب علم کو پھر ایسے استاد سے صحیح معنوں میں نفع حاصل ہوگا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنے بارے میں، ذللت طالبا فعززت مطلوبا. بہت خوبصورت جملہ ہے. کہتے ہیں کہ جس وقت طلب علم کا وقت تھا، جب میں علم سیکھ رہا تھا تو میں نے اپنے آپ کو عاجز رکھا، اپنے آپ کو عاجز رکھا. ذللتو کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اونچا نہ سمجھنا بلکہ کمزور، عاجزی اختیار کرنا. فعززت مطلوبا کہ جب میری لوگوں کو ضرورت پڑی، جب میرے علم کی لوگوں کو ضرورت پڑی تو میں عززت، مطلب اس وقت میں نے اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی. تو علم حاصل کرتے ہوئے میں عاجزی اختیار کر رہا تھا، اور جب علم ڈلیور کرنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ شان عطا فرمائی کہ میں لوگوں میں خود بخود باعزت اور خود بخود رتبے اور مقام والا بن گیا. اور امام اصمعی رحمہ فرماتے ہیں کہ جو علم حاصل کرنے کی تھوڑی سی جو انسان کو کبھی کبھار کسی انکساری، کبھی کسی عاجزی، کبھی کچھ کی ناقدری کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، جو اس پہ صبر نہیں کرتا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاہل رہتا ہے، کیونکہ ضروری ہے کہ علم کے دوران کوئی نہ کوئی اس طرح کی مشکل صورتحال طالب علم پر آ جاتی ہے. چھٹا ادب شیخ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اسے چاہیے طالب علم کو کہ استاد محترم اگر کوئی آپ میں عیب بتا رہے ہیں کہ اے طالب علم تمہارے اندر فلاں چیز درست نہیں، تمہارا فلاں رویہ درست نہیں، تمہارے بات کرنے کا انداز درست نہیں، اگر وہ کسی بھی تمہاری شخصیت میں کوئی عیب بتلا رہے ہیں یا تمہیں کسی اچھی بات کی نصیحت کر رہے ہیں کہ تمہیں ایسا کرنا چاہیے، اپنے آپ کو فلاں چیزیں بہتر بنانا چاہیے، اس کو اپنا مزید ٹھیک کرو، تو طالب علم کو چاہیے کہ وہ استاد کا شکر گزار ہو، اس موقع پر استاد کا شکریہ ادا کرے، اور نہ کہ یہ کہ وہ سمجھے کہ یہ میرے اندر کوئی کیڑا نکال لیا گیا، میرے اندر کوئی عیب نکال لیا گیا، بلکہ استاد کا شکر گزار ہو. اور کہتے ہیں کہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت ہے کہ ایسے استاد میسر آئے ہیں جو اس طالب علم کی اصلاح کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر جس عیب کی طرف استاد نے اشارہ کیا، اگر طالب علم مجبور ہے اس عمل کو اپنانے میں، مثال کے طور پہ اس کی وہ فطرت میں وہ چیز شامل ہے، یا اس کی وہ اتنی گہری عادت ہے کہ وہ خود اس سے تنگ ہے، اس سے پریشان ہے، اس کو چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ اپنی پھر ایک وضاحت دے دے اس موقع پر، اگر اس کی کوئی وضاحت موجود ہے. اگر نہیں موجود تو اس کو خاموشی سے سنے اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے. اتنی خوبصورت بات شیخ رحمہ ذکر کری. ساتواں ادب جو انتہائی اہم ادب ہے، اس میں کافی ساری تفصیل بھی ہے، وہ کیا کہتے ہیں شیخ؟ کہتے ہیں کہ استاد سے اگر ملنے جانا ہو تو ایک ہوتی ہے عام مجلس، مطلب کہ سب لوگ آ رہے ہیں ملنے کے لیے، بیٹھک ہے استاد کی مثال کے طور پہ، یا ان سے ملنے کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں سب لوگ ملنے ہی آتے ہیں، ایک تو وہ مجلس ہے، اس کے آداب اور ہیں. لیکن اگر خاص طور پہ استاد سے ملنے کے لیے جا رہا ہے تو جو استئذان یعنی کہ اذن طلب کرنا، پرمیشن لینے کے آداب ہیں، ان کا خیال رکھے. دیکھیے کس طرح کے آداب بیان کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ پرمیشن لے، اگر اسے الاؤ کر دیں کہ اندر آ جاؤ تو آئے، ورنہ وہاں سے چلا جائے. کہتے ہیں اگر اسے شک ہو کہ پتہ نہیں استاد کو معلوم ہوا ہے کہ میں آنا چاہ رہا ہوں کہ نہیں، استاد کو آواز آئی ہے میری کہ نہیں آئی، انہوں نے سنا کہ نہیں سنا، تو کہتے ہیں کہ 3 دفعہ سے زیادہ پرمیشن نہ لے، جس طرح شریعت کا بھی حکم ہے. لیکن یہاں پہ ایک ادب جو بیان کر رہے ہیں طالب علم کے لیے، وہ کہتے ہیں وَلْيَكُنْ طَرْقَ الْبَابِ خَفِيفًا، لیکن دروازے کو آہستہ سے کھٹکھٹائے. سب سے پہلے اپنے ناخنوں سے کھٹکھٹائے، اس کے بعد انگلی سے کھٹکھٹائے، اس کے بعد جو دروازے کا کنڈا ہوتا ہے اس سے کھٹکھٹائے. یہ 3 اسٹیجز بیان کیے. سبحان اللہ. سب سے پہلے ناخن سے، کس طرح سے کھٹکھٹائیں گے آپ دروازہ ناخن کے ساتھ، دیکھیے نہیں ہلکی سی آواز آئے گی. پھر انگلی کا استعمال کریں،
اور پھر تیسرے درجے میں اگر کوئی کنڈا ہے دروازے کا تب اس کو استعمال کرے. اور کہتے ہیں یہ سب بھی جو ہے بہت ہی آہستہ اور اسٹیپ بائی اسٹیپ اختیار کرے تاکہ استاد کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اس انداز سے استاد سے ملنے کا آ رہا ہو تو پرمیشن لے. پھر کیا کہتے ہیں کہ اگر وہ ایک گروپ ملنے کے لیے آ رہا ہے 4-5 طلبہ ہیں تو ان میں اس طالب علم کو آگے کریں جو سینئر ہے, جو علم میں زیادہ ہے یا جو مجلس کے طور طریقوں سے زیادہ اچھی طرح واقف ہے, پہلے وہ آگے بڑھے. یہ نہ ہو کہ چھوٹے جونیئر اسٹوڈنٹس پہلے وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور بڑے جو ہے بعد میں آ رہے ہیں. یہ بھی ادب کا تقاضا ہے کہ اس میں سینئر اسٹوڈنٹس پہلے کے پہلے آگے بڑھیں. پھر کہتے ہیں کہ جس حالت میں جب استاد سے ملنے آ رہا ہے تو بالکل بہترین حالت میں ہو, صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہوں, اس نے خوشبو لگائی ہوئی ہو, اس کے بدن سے کوئی ایسی اسمیل نہ آ رہی ہو جو اس کے استاد کو ناگوار گزرے, جس سے اس طالب علم کا رتبہ اور مقام اور حیثیت پھر اس استاد کی نظر میں کم ہو جائے. اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر وہ استاد کے گھر میں آیا یا استاد کی مجلس میں آیا اور وہاں پر پہلے سے کچھ لوگ موجود تھے جو استاد سے باتیں کر رہے تھے, تو کہتے ہیں کہ اگر اس کے آنے کی وجہ سے وہ سب لوگ خاموش ہو گئے ہیں, دیکھیے باریکی, اگر اس طالب علم کے آنے کی وجہ سے وہ سب کے سب لوگ خاموش ہو گئے ہیں, یا پھر جب وہ داخل ہوا تو استاد جی وہاں پہ نماز پڑھ رہے تھے یا وہ کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے یا کچھ لکھ رہے تھے, تو وہ اس وقت اس عمل سے رک گئے, خاموش ہو گئے, تو سمجھ لے کہ میں نے بس سلام کرنا ہے اور فوراً سے یہاں سے رخصت ہو جانا ہے. یہ ہے ادب, کیونکہ انہوں نے جو اپنا کام کر رہے تھے اس سے وہ رک گئے اور مجھے کہا بھی نہیں کہ ہاں بتائیے کیا بات ہے, تو وہ رک گئے ہیں اور مجھے جسے کہتے ہیں ویلکم نہیں کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت چاہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اسی عمل میں مصروف رکھیں جس میں وہ آلریڈی ہیں. تو اس وقت تقاضا کہتے ہیں یہ ہے فَلْيُسَلِّمْ وَيَخْرُجْ سَرِيعًا, سلام کرے اور فوراً سے وہاں سے روانہ ہو جائے, کیونکہ گویا اس نے ان کے ایک مصروفیت کے اندر خلل پیدا کر لیا. کتنی خوبصورت بات ہے. پھر کہتے ہیں کہ اگر علم کی مجلس میں جب آ رہا ہو, استاد سے ملنے کے لیے آ رہا ہو, تو ضروری ہے کہ اس کا دل بالکل صاف ہو اور اس کا ذہن بالکل صاف ہو. نہ ہی وہ غصے میں ہو, نہ ہی وہ نیند کی عالم میں ہو, نہ ہی وہ بہت بھوکا ہو, نہ ہی وہ بہت پیاسا ہو, تاکہ جب وہ علم حاصل کرنے آ رہا ہے تو اس کا سینہ اس کے لیے کھلا ہو اور بہترین استعداد کے ساتھ وہ اس علم کو حاصل کرے. اور کہتے ہیں کہ اگر درس کی جگہ پر آئے اور استاد وہاں پر نہیں موجود تو انتظار کرے, جلدی نہ کرے جانے کے لیے, کہ نہیں کہ استاد آج نہیں آیا تو آج چھٹی ہے, آج چلتے ہیں اپنے گھر. کہتے ہیں کیونکہ ایک ایک درس جو اس سے مس ہو گیا وہ دوبارہ سے واپس نہیں مل سکتا. جو آپ کلاس والوں سے پوچھتے ہیں بعد میں آج کیا پڑھایا تھا, وہ تو اس کا 10% بھی آپ کو نہیں بتا سکتے اچھے انداز میں جو استاد کے درس کی ایک بات ہوتی ہے. اسی کے اختتام اس جملے سے کرتے ہیں کہ جب استاد آرام کر رہے ہوں, جن کے آرام کا وقت ہو, تو ہرگز وہاں پر جو ہے دروازہ نہ کھٹکھٹائے, بلکہ صبر کرے اور انتظار کرے یہاں تک کہ وہ اٹھ جائے. اور کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے دروازے پر جا کر بیٹھ جایا کرتے, ان کے گھر سے باہر نکلنے کا انتظار کرتے, یہاں تک کہ دھوپ کی وجہ سے بہت تکلیف بھی ان کو آتی, اور لوگ کہتے کیا ہم انہیں نہیں اٹھا دیں, انہیں خبر نہ دے دیں کہ آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. کہتے کہ نہیں, ایسا نہ کرو, جب وہ آئیں گے میں اس وقت ہی ان سے ملوں گا. اور پھر کہتے ہیں کہ اگر شیخ صاحب کو کوئی وقت آپ سے پوچھا جائے کہ کون سے وقت میں پڑھنا ہے, تو کوئی اپنی مرضی سے ایسا وقت نہ سلیکٹ کر لے جو استاد کے لیے مشکل ہو. مثال کے طور پہ استاد سے آپ نے پڑھنا ہے, آپ کہیں شیخ صاحب میں آپ کے پاس صبح 10 بجے آؤں گا, مجھے تو صبح 10 بجے سے 11 بجے تک پڑھنا ہے آپ سے, اس کے بعد میں بہت مصروف ہو جاتا ہوں. کہتے ہیں اگر انسان کوئی رئیس بھی ہے یا کوئی بہت بڑا آدمی بھی ہے, تب بھی استاد کو اپنے شیڈیول سے باؤنڈ نہ کرے, بلکہ اپنے آپ کو اوپن رکھے کہ جو وقت استاد کو آسان لگے گا اس وقت میں حاضر ہوں گا اور میں اس علم کو حاصل کروں گا. یہ خوبصورت ادب بھی شیخ رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کیا. یہاں پر ہم اکتفا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو ان خوبصورت آداب کو اپنے اپنے اساتذہ جن سے ہم علم, حکمت, دانش سیکھتے ہیں ان کے ساتھ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ جو ہم ان سے سیکھ رہے ہیں اس کا صحیح معنوں میں احساس کر سکے, اس سے استفادہ کر سکے, اس سے نفع حاصل کر سکے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.